ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امی اکثر اپنی سہیلی ستارہ آنٹی کے گھر جایا کرتی تھیں۔ فرحان انہیں گھر نہ پا کر جزبز ہو جاتے۔ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ جیسے ہی آتے تھے بس ماں کا چہرہ دیکھنے کو ترستے تھے۔ کچن میں جاتے اور کہتے امی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے کالج سے واپس آنے کا وقت ہے، پھر بھی چلی جاتی ہیں۔ ایک روز وہ ایسے ہی کالج سے آ کر سب سے الجھ رہے تھے تو بھابھی نے کہا کیوں سوچ مچا رکھا ہے؟ تمہارے لیے رشتہ دیکھنے تو گئی ہیں۔ کس کا رشتہ؟ میرے لیے؟ ہاں مشال کا رشتہ۔ سوکھی لڑکی، اللہ، رشتہ دیکھنے گئی ہیں، تمہاری بارات لینے نہیں کہ فوراً سے دلہن بھی ساتھ لیتی آئیں گی۔ فرحان ماں کا لاڈلا تھا۔ کتابیں میز پر ڈال کر بائک لے کر نکل گیا۔ وہ امی کے بنا ایک پل نہ رہتا تھا۔ اس وجہ سے یہ وجہ تھی کہ شاید والد کی وفات کے بعد اس کے دل کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ابا کی انگلی پکڑ لی تو تمام وقت ان کے ساتھ چپکا رہتا۔ اچانک ان کی جدائی نے بھائی کے معصوم ذہن کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں نے ممتا بھری باہوں میں سمیٹ کر اس ٹوٹے ہوئے دل کو ثابت کیا اور بکھرتی شخصیت کو سہارا دیا۔ تب سے وہ نفسیاتی طور پر امی جان کے ساتھ کچھ اس طرح سے جڑ گیا کہ لمحے بھر کو انہیں گھر نہ پاتا تو شور مچاتا۔ صحیح کہتے ہیں، والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر بچے کے بچپن میں جدا ہو جائے تو ان پر کیا گزرتی ہے وہی جانتے ہیں، باقی سب تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ فرحان اسکول اور کالج کے بعد کا وقت اپنی والدہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ ہمارے سب سے بڑے بھائی شادی شدہ تھے اور بیوی کے ہمراہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ فرحان کو ان سے بھی احساس تحفظ نہ ملا۔ بس والدہ ہی ان کے لیے تھیں، ماں باپ بڑا بھائی غرض سبھی کچھ۔ اور ماں کی آرزو تھی کہ مشال کو بہو بنائے۔ دل ہی میں رہ گئی تھی قسمت کہ بے رحم پہیہ ان کی زندگی پر گھوم گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معمولی سا بخار ان کی جان ہی لے لے گا۔ قیامت کا سما تھا۔ فرحان تو گم سم پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اماں کے جنازے کو کاندھا دینا تک بھول گیا تھا۔ اب صرف میں اپنے بھائی کی غمگسار تھی۔ بھابھی کا بھی رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ روکھا پھوکا تھا۔ تبھی وہ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ فرحان کو امی کے بعد دنیا کے پیچ و خم کا پتہ چلا۔ سالانہ امتحان ختم ہو گئے تو فرحان بھائی کے پاس دوسرے شہر چلا گیا اور ان کے گلے لگ کر خوب رویا۔ بڑے بھائی عرفان بہت شفیق تھے۔ فرحان کو ان کے پاس جا کر دل ہلکا ہوا اور انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ملازمت کی کوشش میں ہوں۔ چھوٹی کے لیے بھی تمہاری بھابھی موزوں رشتے کی تلاش میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بڑے بھائی کی تگ و دو سے فرحان کی نوکری لگ گئی۔ وہ مالی طور سے آسودہ حال ہوا اور ملازمت کی مصروفیت نے بجھے ہوئے دل پر مثبت اثرات ڈالے۔ وہ امی کا وہ وقت شاید دیکھا جائے تو غم وقتی طور پر تو بھول گیا، لیکن میں اپنے بھائی کی بے چینی کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ انہی دنوں بڑے بھائی اور بھاوج دوسرے شہر سے آئے۔ یہاں وہ میرے لیے رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ ایک دوست کے توسط سے یہ رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والے ہمارے شہر میں رہتے تھے۔ اسی سبب عرفان بھائی کو ہمارے گھر کا سفر اختیار کرنا پڑا کہ وہ لڑکے کو تو دیکھ لیں، اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ لڑکے کا نام اشر تھا۔ بھائی ان لوگوں کے گھر گئے، یہ لوگ ان کو اچھے لگے اور لڑکا بھی پسند آ گیا۔ یوں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ فرحان بھائی جہاں اس رشتے کے ہوتے ہوئے خوش بھی ہو رہے تھے، وہاں افسردہ بھی تھی کہ میرے بیاہ جانے کے بعد انہیں اکیلے پن کا سامنا ہوگا۔ لیکن بھابھی کو تو یہ توفیق بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر کھانا ہی دے دیتی۔ میں نے اپنے گھر جا کر فرحان بھائی کو بھولی تھوڑی تھی۔ چاہتی تھی کہ کسی اچھی لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے، تبھی تو مجھے کچھ سکون آئے گا۔ بہت لڑکیاں دیکھیں، ساس ننوں سے بھی کہا، انہوں نے بھی کچھ لڑکیاں دکھائیں، مگر کوئی بھی لڑکی دل کو نہ بھائی۔ کافی عرصے کوشش کرنے کے باوجود فرحان بھائی کی شادی نہ ہو سکی۔ کہیں بات بنتے بنتے رہ جاتی اور کہیں بن کر بگڑ جاتی۔ کیا عجیب ہی قسمت کا پہیہ تھا۔ تب سوچتی تھی کاش یہ فرائض والدہ اپنی زندگی میں ہی ادا کر دیتی تو کیا ہی اچھا تھا۔ اب تو فرحان بھائی بھی 40 کے ہو گئے تھے۔ ایک دن بھائی فرحان گھر بیٹھے، اتوار کا دن تھا، آفس کی چھٹی تھی، دوپہر کے 12 بج گئے لیکن ناشتہ نہ ملا۔ وجہ یہ تھی کہ آج کام والی نے لیٹ آنا تھا، جس کی وجہ سے بھابھی نے ان کو ناشتہ ہی نہ بنا کے دیا۔ جب وہ ناشتہ بنانے کے لیے اپنے لیے چائے پانی پر رکھا اور اس میں پتی ہی ڈالنے لگے تھے کہ ایک کال آ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں پہلے کال اٹھا لوں۔ فون اٹھایا تو پیچھے سے آواز ایک جانی پہچانی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ کون بول رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ستارہ بول رہی ہوں۔ جیسے ہی نام سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی اتنی مدت کے بعد آپ نے یاد کیا، کیسی ہیں؟
بیٹا میں تو کہیں تو فون کرتی ہوں، تمہاری بھابھی سے تمہاری خیریت بھی معلوم کرتی ہوں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا جی جی آنٹی مجھے پتا ہے، صرف بھابھی کا برہم رکھنے کے لیے۔ کسی دن آؤ بیٹا، تمہاری ماں میری بہنوں جیسی تھی، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا ہم سے ملنے کو؟ کیوں نہیں آنٹی، جب آپ کہیں گی۔ اگر ایسی بات ہے اور مصروفیت نہیں تو آج اتوار ہے، تمہیں چھٹی ہوگی، ابھی آ جاؤ۔ آ جاتا ہوں، بے اختیار فرحان کے منہ سے نکلا اور اس کے قدم آنٹی کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ ستارہ آنٹی نے دروازہ کھولا، بہت کمزور اور بوڑھی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ آپ ہیں ستارہ آنٹی؟ ہاں بیٹا، کیا آپ پہچانا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں پہچانا، مگر آپ بہت بدل گئی ہیں۔ بیٹا وقت تو سب کو بدل دیتا ہے، بیٹا تم بھی تو پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ بھائی کو اندر لے گئیں، اپنے کمرے میں بٹھایا۔ گھر میں سناٹا تھا، ویرانی کچھ زیادہ ہی تھی۔ پوچھنا پڑا گھر والے کہاں ہیں آنٹی؟ بچیوں کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں، تمہارے انکل تو اس دنیا میں نہیں رہی اور میں اکیلی بس رہتی ہوں۔ اور آپ کے بیٹے؟ وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ دونوں کی بیویوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب اگر کچھ دنوں کے لیے چلی بھی جاؤں تو سامان میرا ان کے گھروں کی چرپائی کے نیچے پڑا رہتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ الماری میں رکھیں۔ آپ مہمان تھوڑی آئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز گلوگیر ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئیں۔ دیکھا تو ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ دنوں سے مسلسل بخار ہے، میں بھی ڈاکٹر کو لاتا ہوں۔ فرحان بھائی اسی وقت جا کر ڈاکٹر کو لائے اور اس نے کہا ہفتہ بھر کے لیے انہیں ایک تیماردار کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تیمارداری بھی کچھ ایسے کہ کم از کم ایک ہفتہ ان کے پاس کوئی رہے اور ان کی ساری آؤ بھگت بھی کرے۔ کھانا پرہیزی ہونا چاہیے۔ وہ کیا تھا کہ بھائی نے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور اچھے سے ان کی تیمارداری کی۔ آنٹی بھی چنگی بھلی ہو گئیں۔ پھر کیا تھا کہ بھائی کی ٹرانسفر ہو گئی اسلام آباد۔ ایک دن آنٹی نے فرحان کو فون کیا کہ میں بیٹی سے ملنے تمہارے ہی شہر آئی ہوئی ہوں، سوچا تم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ فرحان نے پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو بھائی کو ایسے لگا جیسے ماں آ گئی ہو۔ آنٹی نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تھوڑی دیر بعد ان کی بیٹی چائے لے کر آئی۔ یہ وہی مشال تھی جسے امی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ دیکھا تو وہ تو کافی چنگی بھلی تھی، خوبصورت تھی، بھرا ہوا جسم تھا، سلیقے سے پہناوا تھا اور اس کے ذوق کے داد دے رہا تھا۔ آؤ بیٹھو بیٹی، ان کو پہچانا نہیں؟ مشال نے کہا نہیں، یہ تو وہی ہیں خالہ فریہ کے بیٹے فرحان، تم نے ایک آدھ بار دیکھا ہی ہوگا، تبھی یاد نہیں رہا۔ اتنی دیر میں کیا تھا کہ اس کے شوہر بھی آ گئے جو کافی عمر رسیدہ تھے۔ فرحان دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا لیکن پھر کوئی بات نہ کی۔ ان کے گھر سے نکلا تو واپسی پر قدم بوجھل بوجھل اور دل اداس تھا، نہ جانے کون سا بوجھ تھا اس کے دل پر۔ فرحان ایک ماہ بعد چھٹی پر گھر آیا، آنٹی سے بھی ملا، تب انہوں نے بتایا کہ رشتہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں نے کرایا تھا، ان سے بنا پوچھے، گویا بنا چھان بین آخری ذمہ داری سمجھ کر مشال کے بوجھ کو بھی سر سے اتارنا جو تھا سو اتار دیا۔ مونس عمر رسیدہ تو ہے ہی، کردار کا بھی اچھا نہیں ہے، بہت شکی اور گالم گلوچ مار پیٹ کرتا ہے۔ بیچاری بھائیوں کا بھرم رکھنے کے لیے سب ظلم سہ رہی ہے، نباہ کرنا مجبوری ہے ورنہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ دل پر بوجھ اور بڑھ گیا۔ مشال کے شوہر کے بارے میں یہ سب سن کر بہت افسردہ ہو گئے فرحان بھائی۔ پھر سوچا اچھی لڑکی تھی، کیوں نہ پہلے شادی کر لی، ماں کے کہنے پہ کر لیتا تو آج آرام سے اپنے گھر میں تو ہوتا۔ خیر جب 3 چھٹیاں اکٹھی آ گئیں تو فرحان لاہور آیا اور اتفاق سے آنٹی ستارہ کا فون بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا کل اگر ہو سکے تو گنجائش نکالو اور ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہاں پر انہوں نے کیا کہنا تھا، فوراً ہی ہاں کر دی۔ بھائی مقررہ وقت پر پہنچے تو مشال نے دروازہ کھولا۔ آنٹی نے بتایا بیٹا اب یہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہے، اس کو شوہر نے اس کے گھر سے نکال دیا ہے کہ سوتیلی بیٹی جو شادی شدہ ہے وہ باپ کے گھر کئی کئی دن آ کر رہتی ہے۔ وہ باپ کے کان بھرتی رہتی تھی، اسی نے جھگڑا کروایا اور مشال کو گھر سے نکلوا دیا۔ اب یہ میرے پاس رہے گی۔ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا گھر ٹوٹے لیکن اب کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، سکون کی خاطر علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر فرحان نے کہا آنٹی جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو آپ خود کو تنہا مت سمجھیے گا اور پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ بیٹا کیوں نہیں، تمہیں تو ہی بتانا ہے، میرے تو اپنے بیٹے اپنی سگی بہن کے مخالف ہو گئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ کھلا رہے۔ 6 ماہ بعد مشال کی طلاق ہونے کی اطلاع ملی تو فرحان میرے پاس آیا اور کہا تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں، اپنی مرحومہ ماں کی خواہش کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے مشال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھا جائے تو ان کو بھی ایک بیٹے کی ضرورت ہے اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مشال کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، میری بھی عمر اتنی ہو چکی ہے، اب تم بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ ہاں کر لو، یہ بہت ہی درست فیصلہ ہے، ماں بھی یہی چاہتی تھی اور شاید اسی وجہ سے ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہو پائی، ورنہ تم خود سوچو فرحان، ہم نے کہاں نہیں تمہاری بات چلائی، کبھی بات بنتی تھی اور بن کے بگڑ جاتی تھی، شاید اسی لیے کہ مشال تمہارے ہاتھ پر لکھی تھی۔
بھابھیوں نے ہمیشہ کی طرح بے نیازی دکھائی، ہمارا ساتھ نہ دیا، مگر میں نے بڑے بھائیوں کو راضی کیا، انہیں اپنے بھائی کے تنہا ہونے کا احساس تھا۔ نکاح میں میرے بھائیوں اور مشال کی صرف بہنوں نے شرکت کی، ان کی بھابھیاں اور بھائی بھی شادی میں شریک نہ ہوئے۔ آج دونوں خوش و خرم کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میں سوچتی ہوں اے کاش فرحان بھائی نے پہلے ہی مشال کا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو آج وہ دونوں اتنے عرصے تک اذیت بھرے دنوں سے نہ گزرے ہوتے۔ مجھے دکھ ہے اپنی بھابھیوں اور مشال کے بھائیوں پر، جنہوں نے فرحان بھائی کی نیکی کے جذبے کو غلط سمجھا، طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ خاص طور پر میری بھابھیوں نے تو الٹی سیدھے قصے ہی گھڑ لیے۔ شاید فرحان اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مشال کی راہ دیکھ رہا تھا، اب طلاق دلوا کر ہی دم لی ہے، اور اب دیکھو کیسے اسے گھر میں بسائے بیٹھا ہے۔ وقت بہترین مرہم ہے، ماضی کے لگائے زخم بھر چکے ہیں، لیکن ایک سبق ہمیں مل گیا ہے کہ ظاہری شکل و صورت کو درجہ بنا کر کوئی بھی وجہ نہ بنائی جائے، اور انکار کی خاص کر یہ بڑی بیوقوفی ہے۔ اصل چیز لڑکی کا سمجھدار ہونا، سلیقہ مند ہونا اور اس کے کردار کی گواہی ہونا اچھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو بنا سوچے سمجھے کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں نا، وہ اپنے رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ نیک لوگوں کا ضمیر تو ہمیشہ سے مطمئن رہتا ہے، تبھی تو وہ ایک اچھی اور آسودہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔